السلام علیکم گائس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ گائس، آپ کے سامنے گلستان سعدی سے اشعار کے چند تراشے لے کر کے آیا ہوں، اور کس طرح شیخ نے گلستہ کے اندر اشعار کہے ہیں، اس میں کتنی معنویت ہے، کتنی جاذبیت ہے، کتنا مواد ہے، کتنا تجربہ ہے، اور زندگی کی کتنی تلخ سچائی ہے جو انہوں نے اشعار کی شکل میں اپنے تجربات کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ 13ویں صدی عیسوی کے زبردست شاعر، مصنف، مفکر اور عالم تھے، اور لگ بھگ یہ 82-83 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ ان کے زندگی کے 3 دورانی ہوتے ہیں، ایک حصہ پڑھنے میں، دوسرا حصہ یہ سیر و سیاحت میں، اور تیسرا حصہ تصنیف و تالیف اور علمی کارناموں میں۔ ان کے علمی کارنامے اور تحریری کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں گلستہ اور بوستہ کو جو مقبولیت اور شہرت ملی وہ اور کسی کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ گلستہ اور بوستہ ماضی قریب میں اکثر بڑے مدرسوں میں بلا تفریق مذہب و ملت یہ داخل نصاب تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہیے یا کچھ اور، کہ ہمارے مدرسوں سے اور ہمارے نصابوں سے فارسی زبان کھرچ کھرچ کے نکال دی گئی ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوان نسلوں سے اور نئے فضلہ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را زبان فارسی کو چھوڑے مت، تاکہ ان کی اردو مضبوط رہے، اور اپنے اردو پر عبور کرنا چاہتے ہیں اور اردو پر پکڑ کرنا چاہتے ہیں، اردو پر مضبوطی بنانا چاہتے ہیں، تو زبان فارسی کی سدھ بودھ ضرور حاصل کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے گلستہ کے 8 باب اس میں انہوں نے قائم کیے ہیں۔ پہلے باب میں سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں: وقت ضرورت چون امانت گریز، دست بگیرت سرے شمشیر تیز۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت، جب کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے بھاگنے کی، راہ فرار اختیار کرنے کی اور بچاؤ کی، تو اس صورت میں انسان اس کا ہاتھ تیز تلوار کا اور شمشیر تیز کا دستہ پکڑ لیتا ہے، اور اسی کو عربی میں انہوں نے یوں کہا: اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب۔ یعنی انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو مایوسی کے عالم میں ساری طاقت اس کی زبان پر آ جاتی ہے، اور وہ ساری باتیں زبان سے کہنے لگتا ہے۔ جیسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جب ان کے اعضاء اور قوہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ایک چڑچڑاپن اور ساری چیزیں ان کی زبان میں آ جاتی ہے، ہر وقت سب کو ڈانٹتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، جیسے کہ عاجز اور درماندہ غربا اور بلی، تو یہ کتے پر اچانک حملہ کر دیتی ہے جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ کس نامور بزیر زمیں دفن کرد اند، کز ہستیس بروئے زمیں بر نشان نماد، آپیر لا شرا کی سپردند زیر خاک، خاکش چنا بخرد کی کزو استخا نماد۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے نامور، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بادشاہ پیوند زمین ہو گئے ہیں، پیوند خاک ہو گئے ہیں، اور ان کی ہستی کا کوئی نشان زمین پر باقی نہیں رہا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ پیر لاشا، وہ بوڑھا شریر، وہ کمزور ناتوا بدن، جو لاش کی شکل میں جب اس کو زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا، اس کی ہڈیوں کو خاک نے اس طرح کھایا اور اس طرح اس کو کھایا کہ آج اس کی کوئی ہڈی کدو استخا نماند، کوئی ہڈی باقی نہیں رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں شیخ: زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل، گرچے بسے گذشت کی نوشیرواں نمان۔ نوشیرواں جو کہ ایران کا ایک مشہور بادشاہ، اور جس کا عدل بڑا مشہور تھا، انصاف بڑا مشہور تھا، نوشیروان عدل، جو کہ اس کے نام کے ساتھ یہ لاحقہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نوشیرواں کا مبارک نام عدل کی وجہ سے زندہ و تابندہ ہے، اگرچہ کئی زمانے، کئی پیڑھیاں گزر چکی، کئی صدیاں گزر چکی کہ نوشیرواں ہمارے بیچ میں نہیں رہا۔
تو انسان کے جو اچھے کارنامے ہیں وہ یاد کیے جاتے ہیں، اور انہی کارناموں کے بدولت لوگوں کے ذہن و دماغ پر وہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے تاریخ میں کئی ساری شخصیتیں ہیں جو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کی بانگ برائد فلاں نمان۔ مرنے سے پہلے کہتے ہیں شیخ کہ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اور عمر کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ٹائم کو، ایک ایک لحظے کو غنیمت سمجھ لو اور اچھے کام کر لو، اس سے پہلے کہ آواز آئے اور یہ چیز مشہور ہو لوگوں میں کہ فلاں شخص اب دنیا کے اندر نہیں رہا۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، ذا پیشتر کی بانگ برائد فلاں نمان۔ اس لیے کہ عمر کا معاملہ کیا ہے، زندگی کا معاملہ کیا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں، میرے سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح رود و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ بہرحال آگے دیکھیے شیخ کیا فرماتے ہیں، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، اور ہر بیشہ گما مبر کی خالیست، شاید کی پلنگ خفتہ باشد۔ شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کی اساطیری پہلو اور انسان کی شخصیت کی منفی پہلو یہ اجاگر نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، جب تک انسان اپنا زبان نہیں کھولتا، جب تک بات نہیں کرتا تب تک وہ چھپا رہتا ہے۔ لیکن جیسے انسان بات کرتا ہے تو زبان گویا کہ شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، اچھے اور برے کی، وہ جو کوالٹی ہوتی ہے انسان کی لوگوں کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تامرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، جب تک انسان بات نہیں کرتا ہے تو اس کے عیب اور اس کے ہنر لوگوں کے سامنے چھپے رہتے ہیں۔ اردو کے اندر اس کو شاعر نے یوں کہا، خاموشی چھپاتی ہے عیب و ہنر دونوں، شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ اور اس کا اگلا شعر کی ہر بیشہ گما مبر کی خالص، شاید کی پلنگ خفتہ باشد، یعنی ہر وہ جھاڑی جو بظاہر لگ رہی ہے کہ جھاڑی ہو، اس کو خالی نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے تیندوا آرام کر رہا ہو اور سویا ہوا ہو۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی شخصیت کو دیکھ کر کے ظاہر پر یہ ہمیں اور آپ کو حکم نہیں لگانا چاہیے، پتہ نہیں وہ شخص کیسا ہو اندر سے اور کیسا معاملہ ہو اس کا اندر۔ تو یہ اور ہمارے اودھی زبان میں کہتے ہیں کہ پتلا دیکھ کے لاگیو نا اور موٹا دیکھ کے بھاگیو نا، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور راحت اندوری کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ اور آگے شیخ فرماتے ہیں، نیم نانے گر خورد مرد خدا، بدل درویشہ کند نیم دیگر، ملک اقلیم اربگیرت پادشاہ، ہم چنا در بند اقلیم دیگر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو قناعت پسند ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے، وہ آدھی روٹی میں اپنا گزارا کر لیتا ہے، اور آدھی روٹی اپنے دوسرے پیر بھائیوں کے لیے اور اسی طرح اپنے فقیروں کے لیے، درویشوں کے لیے چھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا، اللہ والا اگر آدھی روٹی کھائے گا، بدل درویشہ کنت نیم دیگر، تو آدھی کا دوسرا ٹکڑا دوسرے فقیروں کے اوپر خرچ کرے گا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ملک اقلیمی اربگیرت بادشاہ اگر کسی ایک ملک کو فتح کرتا ہے تو ہم چنا در بند اقلیمی دیگر، تو اسی طرح ایک اور ملک فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو شاعر اس کو یوں کہتے ہیں، ہوس کو چاہیے ساتوں سمندر، قناعت کے لیے قطرہ بہت ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى الیہ ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بنی آدم کو اور انسان کو سونے اور چاندی کے اور مال و دولت کے انبار اتنے مل جائے کہ اس کے پاس 2 وادی اس طرح بھر جائے جو مال و دولت کی ہو، تو فرمایا کہ وہ تیسرے کی خواہش اور تمنا کرے گا، اور انسان کا پیٹ اور انسان کی بھوک نہیں مٹ سکتی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی انسان کی بھوک اور پیاس کو مٹائے گی۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے اور دنیا دار کا معاملہ ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں، پر توے نیکا نگیرد ہر کی بنیادست بدست، تربیت نا اہل راچو گردگا بر گنبدست۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو بدذات ہیں، بدخصلت ہیں، بدتینت ہیں،
اور جس کی اصل ہی خراب ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کو نہیں پکڑتا ہے۔ اور فرماتے ہیں تربیت نہ اہل را چو گردگاہ برگنبدست، نہ اہلوں کی تربیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ گنبد پر اخروٹ کو ٹکانا۔ یعنی کوئی گول چیز آپ گنبد پر لے کے جا کے رکھیں تو گنبد پہلے سے آلریڈی گول ہوتا ہے تو وہ اسے ٹکے گا نہیں، وہ اس سے گر جائے گا۔ آگے شعر ہے پسر نوح بابادا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف رودے چند، پے نیکا گرفت مردم شد۔ شیخ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت میں رہا، ظالموں، فاسقوں، جابروں اور کافروں کے صحبت میں رہا، تو لہذا نور ہدایت سے اور چراغ ایمانی سے اور پیغام الہی سے اور تعلیم الہی سے وہ محروم رہا۔ نبوت کے چراغ سے اس نے روشنی نہیں پائی اور برے لوگوں کی صحبت نے اس کو برا بنا دیا، لہذا وہ ڈوبنا اور خود کو ہلاک کرنا اس نے تو منظور کر لیا، لیکن کشتی نوح میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ سگے اصحاب کہف رودے چند، اور شیخ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، اور پے نیکا گرفت مردم شد، تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے وہ بھی انسان ہو گیا، وہ بھی آدمی ہو گیا، یعنی اس کی بھی عزت ہو گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو اسی طرح ایک شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم علی من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر مذہب پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے غور کرنا چاہیے ہر شخص کو کہ وہ کس کے ساتھ دوستی بناتا ہے اور کس کے ساتھ یاری نبھاتا ہے۔ اور ایک شاعر ہے عربی کا، وہ کہتا ہے ان المرء لا تسل وسل عن قرینہ، کہ کسی بھی انسان کے بارے میں زیادہ تحقیق اور پتہ مت کرو بلکہ اس کے دوستوں کے بارے میں پتہ کر لو۔ فکل قرین بالمقارن یقتدی، اس لیے کہ ہر دوست دوسرے دوست کی اقتدا کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، کسی کے بارے میں اگر کچھ جانکاری چاہیے تو اس کے پیچھے زیادہ مت پڑھو بلکہ اس کے دوستوں سے ملاقات کرو، دیکھو اس کا فرینڈ سرکل کس طرح ہے تو وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم علی من یخالل۔ آگے شیخ فرماتے ہیں عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیڑیے کے بچے کا انجام بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ آدمیوں کے بیچ میں رہ کر کے پلا بڑا ہو۔ یعنی جو موذی ہے، بہرحال جو سانپ ہے، اس کو آپ کتنا بھی دودھ پلاؤ وہ آپ کو ڈسے گا ہی، آپ کو کاٹے گا ہی۔ تو لہٰذا موذی اپنے ایذا دینے سے، اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے، آپ کو ستانے سے، آپ کو تکلیف دینے سے، آپ کو ڈنک مارنے سے باز نہیں آئیں گے، خواہ وہ جانوروں میں سے ہوں یا پھر انسانوں میں سے ہوں۔ بالائے سرش دہوش مندی، شیخ کا اگلا شعر، بالائے سرش دہوش مندی می تافت ستارے بلندی، یعنی کوئی بچہ بچپن ہی سے اس کے چہرے پر اور اس کے ماتھے پر بزرگی کے آثار اگر دکھائی دے رہے ہوں تو اس طرح کے جملے کہتے ہیں، جیسے اردو کے اندر کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے سر پر ہوش مندی کا اور بلندی کا اقبال اور نصیبے کا مقدر کا ستارہ چمک رہا تھا، میں تافت ستارے بلندی، بلندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ گر نبینت بروز شپر چشم، چشم آفتاب راچے گناہ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر چمگادڑ کی آنکھ وہ چودھیا گئی ہیں، دن میں اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، چشم آفتاب راچے گناہ، اس میں آفتاب کے روشنی کا اور آفتاب کے آنکھ کا کیا قصور ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ تو اس کی اپنی غلطی ہے جو اس کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ شیخ آگے فرماتے ہیں بندے حلقے بگوش ارن نوازی برود، لطف کن لطف کی بیگانہ شود ہلکا بگوش۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا اپنا بندہ ہے، جو تمہارے اپنے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اوپر کرم نہیں فرمائیں گے، توجہ اور اٹینشن نہیں دیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کیجئے، احسان سلوک کیجئے اور اچھا معاملہ کیجئے لوگوں کے ساتھ میں، تاکہ جو تمہارا غیر ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہو جائے۔ بندے ہلکا بگوش ارن نوازی برود، لطف کن لطف کی بیگانہ شود ہلکا بگوش۔ اور قرآن کریم کی آیت ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب، ایک انداز ہے اور یہ پیغام ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا وچار نہیں مل رہا ہو اور جس کے ساتھ آپ کا تنی ہو، اس سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو قریب ہے جن کے درمیان
دشمنیاں ہیں وہ آپس میں ایسے سچے اور پکے ولی حمیم سچے اور پکے دوست بن جائیں گے۔ شیخ آگے فرماتے ہیں بدریا در منافع بے شمارست اگر خواہی سلامت برکنارست۔ دریا کے اندر نفع بخش بہت ساری چیزیں ہیں، مچھلیاں ہیں اور اسی طرح موتیاں ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں نفع بخش، لیکن اگر آپ کو وہ چیزیں حاصل کرنی ہیں تو دریا میں اترنا پڑے گا، دریا کا کلیجہ چیرنا پڑے گا اور دریا کے اندر غوطہ زنی اور غواصی کرنی پڑے گی۔ لیکن بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے، ایک ہارڈ ورکنگ ہے، لیکن اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ دریا کے ساحل پر پڑے رہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ سلامت رہیں گے۔ ساحل پہ کھڑا، اردو شاعر کہتا ہے ساحل پہ کھڑا کیوں دیکھ رہا ہے، خالی صدف کو موتی کی تمنا ہے تو دریا میں اتر جا۔ آگے شیخ فرماتے ہیں نیا ساید مشام استبل عود کی بر آتش نہ کہ چو امبر ببویت بزرگی بائدت بخشندگی کن کی دانا تا نیفشانی نرویت۔ وہ کہتے ہیں عود کی جو ڈبیا ہے یہ مشام جان کو اور ذہن و دماغ کو معطر نہیں کرتی ہے جب تک کہ اس کو آگ پر نہ رکھا جائے۔ عود کی لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بظاہر نہیں مہکے گی، جیسے ہی اس پر آگ لگے گا تو آگ کے لپٹ سے اور آگ کے حرارت سے وہ جل اٹھے گا اور اس کا جو دھواں ہوگا وہ مشام جان کو بالکل معطر کر دے گا اور معطر اور مشک بار کر دے گا۔ اسی طرح بزرگی اگر چاہتے ہیں، بزرگی باعدت بخشندگی کن، بزرگی چاہتے ہیں، کرامت چاہتے ہیں اور مقرب اور محبوب بننا چاہتے ہیں تو سخاوت کا ہاتھ کھولیے، اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے سے نکالیے، اپنے گردن سے نکالیے اور سخاوت کے ہاتھ کو لمبا کیجیے، بخشندگی کن بخشش کیجیے کہ دانا تان افشانی نرویت، کہ جب تک آپ زمین کے اندر زیر زمین دانا نہیں ڈالیں گے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو اگنے کے لیے ضروری ہے کہ فصل کو زمین پر اور زیر زمین میں چھیٹا جائے۔ آگے شعر ہے، شیخ فرماتے ہیں نمردست آں بنزدیک خرد مند کی با پیلے دما پیکار جوید بلے مرد آکس از روئے تحقیق کی چو خشم آئے دش باطل نگوید۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے نزدیک اور اہل دانش کے نزدیک بہادر وہ نہیں ہے کہ جو مست ہاتھی سے لڑائی ڈھونڈے، جو ہزاروں دشمن بناتا پھرے اور جو طاقتور اور کمزوروں سے لڑتا پھرے، وہ طاقتور نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ فرمایا بھلے مرد آکس ازروئے تحقیق کے حساب سے اور ریسرچ کے حساب سے مرد وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو برا بھلا نہ کہے، اور منافق کی علامت بھی ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو وہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، وہ اذا خاصم فجرا، برا بھلا کہنے لگتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ مردوں کا کام نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو زمین میں پچھاڑ دے اور لوگوں کو پٹخنی دے دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں ای ہما ہست چومی گزرت بختو تختو امرو نہیو گیرو دار نام نیکا رفتگا ضائع مکن تاب امانت نام نیکت برقرار۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، دنیا اور دنیا کی چیزیں جب ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے بخت ہو، نصیبہ ہو، قسمت ہو، تقدیر ہو، تخت ہو، حکومت ہو، ڈائنسٹی ہو، سب ختم ہو جائے گی، امر و نہیں، حکمرانی ہو، گیر و دار، پکڑ دھکڑ، سب کچھ اور سارا اثر و رسوخ، ساری وزاداری ختم ہو جائے گی۔ اسی کو محشر آفریدی کہتے ہیں۔ ایسے حالات میں مجبور بشر دیکھے ہیں، اصل کیا سود میں بکتے ہوئے گھر دیکھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وزادار گھراونوں کا زوال، ہم نے سڑکوں پر کئی شاہ ظفر دیکھے ہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں نام نیکا رفتگا ضائع مکن تاب امانت نام نیکت برقرار۔ جو تمہارے پہلے تمہارے آبا و اجداد گزر چکے ہیں ان کے نیک نامی کو ضائع مت کرو، ان کے بدنامی کا اور رسوائی کا اور ننگ و عار کا ذریعہ مت بنو، اور خود بھی صحیح رہو اور اچھے کام کرتے رہو تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی تمہارا اچھے طریقے سے نام لیں۔ آگے شعر دیکھیے، شیخ فرماتے ہیں اگر روزی بدانش در فزودے زنادہ تنگ روزی تر نبودے بنادا آ چنا روزی رسانت کی دانا اندرا حیرا بمانت۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر روزی کا معاملہ، رزق کا معاملہ عقل مندی کی وجہ سے ہوتا تو عقل مندوں کو جاہلوں سے کمتر روزی والا نہیں پاتے آپ تم۔ بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ
بڑے جاہل ہیں، کچھ بھی پڑھے نہیں ہیں، انگوٹھا ٹیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روزی کے خزانے اور رزق کے دہانے ان کے اوپر دنیا کو کھول رکھا ہے۔ تو نادانوں سے عقل مند اس لیے حیران ہے، پریشان ہے کہ ان کو اس قدر روزی مل رہی ہے کہ عقل مند باوجود صلاحیت کے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس ان کی اتنی روزی نہیں ہے مل رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی مقدر روزی اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ ساری چیزیں، لہذا اگر کوئی روزی کے تعلق سے کمزور ہے یا روزی کے تعلق سے اس کے اوپر خزانے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ گھبرانے کی اور شکوہ کرنے کی اور نالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کو عربی شاعر کہتا ہے کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترك الاوہام حائرہ وسیر العالم النہریرہ زندیقہ، کتنے ہی عقل مند ایسے ہیں جن کو روزی کے حصول نے ان کو تھکا رکھا ہے، آیت مذاہب تھکا رکھا ہے، اور کتنے جاہل ایسے ہیں جو کہ بڑے مرزوق اور بڑے صاحب مال گزرے ہیں، اور ہوتے بھی رہتے ہیں، پچھلے بھی زمانے میں ہوئے، اب بھی ہے، موجودہ زمانے میں آئندہ بھی ہوں گے۔ یہی وہ چیز جس نے عقلوں کو حیران کر رکھا ہے، وسیر العالم النہریرہ زندیقہ، اور یہی چیز ہے کہ جس نے اچھے خاصے عالم کو زندیق بنا کے رکھا ہے، پیسے کا حصول ہے، دنیا کا حصول ہے۔ تو یہ چیز جو ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے اہل دانش کو اور بڑے بڑے لوگوں کو زندیق بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال روزی کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنا روزی کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو اپنی انگلیوں پر چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، باتیں بڑی ساری ہو گئی۔